اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں۔ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ یہ اکرام مسلم کے باب میں سے حدیث پاک پڑھی گئی ہے اور اس کے بارے اکثر ہمارا مذاکرہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا تو 500 سال دنیا کے، قیامت کا آدھا دن، جنت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا، تو آدھا دن یعنی دنیا کے 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آواز آئے گی این الصابرون این الفقراء این المساکین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، قرآن پڑھانے والے کہاں ہیں، میرا دین پڑھانے والے کدھر ہیں؟ ان سب کو علیحدہ کیا جائے گا۔ تم آ جاؤ نور کے ممبروں پر سیر و تفریح کرو، اور حساب و کتاب کے لیے مالدار حکمران آگے آ جاؤ بھائی، جنرل صاحب آ جاؤ بھائی، اور ڈاکٹر صاحب آؤ، انجینئر صاحب آ جاؤ بھائی، آ جاؤ ادھر۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ فقراء کی قیمت کیا ہے۔ تو اللہ جب پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تو نے امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، تو انہیں ہم نے دنیا کی کوئی نعمت نہیں دی، ہم نے پھر بھی صبر کیا۔ تو ان کو اس کا پھر اجر مل گیا نا، اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہاں تم جو کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو، تم چلے جاؤ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے، اور جن کو دیا تھا وہ آ جائیں یہاں بھی قابو آگے۔ پھر وہ ہمارے ہاں تو بھائی معیار ہے نا، کسی کے اچھے کپڑے، اچھا کاروبار، اچھی اس کی بلڈنگ، اس کا رہن سہن، اس کا کاروبار، اس کا امیر ہونا۔ ہمارے ہاں ابھی عزت کا معیار یہ رہ گیا ہے، اور غریب وہ جو بیچارے، چاہے وہ دیندار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تو چونکہ وہ غریب ہے اس لیے ہم اس سے اپنا ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک ہے۔ کئی بار یہاں اسی حوالے سے یاد دہانی کرے طور پر وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک ایسے سادہ غریب سا آدمی گزرا، تو آپ نے فرمایا بھئی اس آدمی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچارہ مسکین آدمی ہے، یہ کسی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرے، اس کو کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہ دے، اگر کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی بات نہ مانے، اگر کسی سے یہ قرضہ مانگے کوئی اس کو قرضہ نہ دے، کہیں پہ شادی کے لیے رشتہ کی خواہش کا اظہار کرے، پیغام بھیجے کوئی اس کی وہ بات قبول نہ کرے، یہ بیچارہ مسکین سارا آدمی ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، بڑی لش پش والا، اس کے بارے کیا خیال ہے؟ جناب یہ تو بڑا سرکردہ آدمی ہے، بڑا معتبر آدمی ہے، بڑا چودھری آدمی ہے، یہ تو جہاں بیٹھنے کے لیے کوشش کرے ہر کوئی اس کو اپنی کرسی دے دے، اپنی بیٹھنے کی جگہ دے دے، اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے، کسی سے قرضہ مانگے ہر کوئی اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کرے، جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اگر کہیں کہ پیغام بھیجے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ہر کوئی اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگی۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس جیسے آدمیوں سے پوری دنیا بھر جائے، وہ جو پہلے گزرا ہے وہ اللہ کے ہاں ان سب سے زیادہ قیمتی اور مقرب ہے۔ بھائی اگر دیکھو نا، بلال حبشی غلام ہے، کہاں سے بکتا بکتا بیچارہ آیا، چھوٹا قد، کالا رنگ، لال ہونٹ، منہ پر دانے، لیکن مؤذن بنے مسجد نبوی کے، اور جب حضور معراج پر گئے
تو وہاں قدموں کے چلنے کی آواز آئی تو پوچھا جبریل یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ چل وہ مدینے میں رہے ہیں، آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھائی جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، دین ہے۔ ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ یہی ہے بس۔ بہن کی شادی، بیٹی کی شادی کے لیے بھی جائیں گے تو اس کا مالدار ہونا دیکھیں گے، اس کا کاروبار دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اسے دین کی معلومات بھی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہم جس چیز میں کامیابی سمجھتے ہیں اسی کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ بھائی یہاں حدیث مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے باز ایسے ہوں گے جو فقراء، مساکین آج بھی ہیں، جن کی ضرورتیں، جن کے ارمان دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں۔ بیچارے کبھی بیمار ہو جائیں، دوائی لینے کے لیے دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اور ظلم یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ آج ایسے لوگوں کے پڑوسی بھی جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غرباء کی محبت عطا فرمائے۔ بھائی ٹوٹے دلوں میں اللہ ملتا ہے، ٹوٹے دلوں میں اللہ ملتا ہے۔ جو دنیا سے تھک چکے ہوتے ہیں، دنیا سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے در پر جھکے ہوتے ہیں بس۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کی بیمار پرسی کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا، مریض ہیں تو ان کو دوائی لے کے دینا، کپڑا یہ ہے وہ بات۔ قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے جن کے بارے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ کہ یا اللہ پاک آپ تو کھانے سے پاک ہیں، آپ تو سب کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر مجھے پاتا، مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ اللہ فرمائے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ یا اللہ پاک آپ تو بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں، آپ تو پاک ہیں۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا، اس کا اجر آج مجھ سے وصول کرتا۔ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہ پلائے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ غریبوں کی ضرورتوں کو اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا۔ اللہ اکبر۔ گویا پتہ چلا کہ ان لوگوں کی یہ بیمار پرسی، کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑا پہنانا، ضرورت کو پورا کرنا کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ مجھے وہاں پاتا، میں تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو آج اس کا اجر مجھ سے لیتا۔ تو آج تو بھائی ہمارا معاملہ بڑا جدا ہے نا بھائی، کیا کریں، ہمارے نیتوں میں فتور آ چکا ہے، ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا راضی ہونی چاہیے، دنیا دار راضی ہونی چاہیے، میرا افسر راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر ناراض کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو راضی اس نے کیا اللہ اس کو اس پر ناراض کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے بندہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر راضی کر دیتے ہیں، کیونکہ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے۔ تو ہر دم ہمارا عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، رات کو جائیں اللہ کی رضا کے لیے، تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مفت کرتے ہیں، صبح کو جائیں تو شام تک کرتے ہیں۔ تو آج بھائی ہم اس سے دور ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن اجر اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس مبارکہ کی جو سمجھ ہے اور اس سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے، سبق اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سبق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير